السلام علیکم۔ آج ہمارا لاسٹ چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے جو کہ گروہی ترقی اور خاندان کے بارے میں ہے، یعنی کمیونٹی ڈیولپمنٹ اور فیملی کے بارے میں ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کمیونٹی کسے کہتے ہیں۔ یہ ڈیفینیشن آپ کے شارٹ کویسچن میں جاتی ہے جو 5 مارکس کا ہوتا ہے، کافی امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے۔ تو کمیونٹی جو ہے وہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی گروہ ہو، کوئی فرقہ، آبادی یا عوام کے لیے عموماً ہم کلیکٹیولی یہ ورڈ یوز کرتے ہیں کمیونٹی کا۔ لیکن اگر ہم ماہرین عمرانیات کو دیکھیں تو ان کے مطابق جو ہے وہ کسی بھی جغرافیائی خطے میں بسنے والے لوگوں کا ایسا گروہ جن کا مخصوص طرز عمل ہو اور وہ آپس میں روزانہ میل جول اور باہمی ربط رکھتے ہوں، اس کو کمیونٹی کہتے ہیں۔ یعنی میں ریپیٹ کرتی ہوں کہ کسی بھی جغرافیائی خطے میں بسنے والے، مطلب کسی بھی ایریا میں بسنے والے لوگوں کا ایک ایسا گروہ جن کا مخصوص طرز عمل ہو، یعنی ان کے رہنے سہنے کا طریقہ ملتا جلتا ہو اور وہ آپس میں روزانہ میل جول اور باہمی ربط رکھتے ہوں، آنا جانا ہو ان کا ایک دوسرے کے گھروں میں۔ جیسے آپ دیکھ لیں دیہی کمیونٹی میں ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں آتے ہیں، پھر ان کے کھانے پینے کے طریقے، رہنے سہنے کے طریقے ملتے جلتے ہیں، تو ایسے گروہ کو ہم کمیونٹی کہتے ہیں۔ اور اس کا جو تعلق ہے وہ گھر میں بھی دیکھنے میں آتا ہے، گھروں میں بھی، گلی محلے میں، اسکول میں، بازار میں، مذہبی جہاں پہ اجتماعات ہوتے ہیں وہاں پہ، عبادت گاہ میں، تفریحی مقامات، اور اس کے علاوہ جو ایک جیسے پیشے سے متعلق لوگ ہوتے ہیں ان کے دفاتر میں اور حکومتی اداروں میں بھی یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے۔ یعنی ایسے گروہ دیکھنے میں آتے ہیں جن کے مطلب طریقے، کام کاج کرنے کے طریقے، بیہیویئر یا رہنے سہنے کے طریقے وہ ملتے جلتے ہیں۔ اور کمیونٹی کا جو جہاں تک مفہوم ہے تو اس میں علاقہ، وہاں بسنے والے افراد اور ان کے مشترکہ مفادات اور خصوصیات اس میں شامل ہوتی ہیں۔ ظاہری سی بات ہے کہ کوئی بھی ایسا علاقہ ہو تو وہاں پہ جو لوگ بستے ہیں ان کے مشترکہ مفادات ہوتے ہیں، کولیکٹیو ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں کسی بھی علاقے میں بسنے والے لوگوں کے، اور وہ پھر جو ہے وہ جیسے ایک کمیونٹی کے لوگ جو ہیں ان کے خصوصیات اور ان کے مفادات ملتے جلتے ہیں۔ ہاں، لوگوں کی مشترکہ آباد کاری اور ان کی جو شناخت ہے، ان کا آپس میں تعلق، ان کی مشترکہ رسومات، ان کے اقدار، ان کے مقاصد، سارے کے سارے جو ہیں وہ کمیونٹی کے مفہوم میں آ جاتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو لوگ ایک ہی جگہ پہ بستے ہیں تو ان کی جو رسومات، ان کی اقدار اور ان کے مقاصد تقریباً ملتے جلتے ہیں، چاہے دیہی کمیونٹی ہو چاہے شہری کمیونٹی ہو۔ عام طور پر کمیونٹی ہمارے سامنے دو طرح سے آتی ہے، اس کے دو مطلب ہم گروپ سمجھتے ہیں، ایک دیہی کمیونٹی اور ایک شہری کمیونٹی۔ تو کسی بھی جگہ پہ بسنے والے، جیسے اب دیکھیں اگر آپ میں سے کوئی واقف ہو کراچی کے لوگوں کے بارے میں، تو وہاں پہ ان کی کمیونٹی ہوتی ہے کرسچنز کی، اور یہ جو ہوتے ہیں آتش پرست لوگ ہوتے ہیں، پارسی لوگوں کی کمیونٹی ہے، پھر اس کے علاوہ ہندوؤں کی کمیونٹی ہے، تو وہ ایک گروہ ہوتا ہے۔ پھر دیکھیں ان کے مذہبی جو اعتقاد ہیں وہ ایک جیسے ہیں، ان کے رہن سہن کے طریقے، ان کی اقدار، یہ چیزیں ملتی جلتی ہیں۔ تو کوئی بھی گروہ ضروری نہیں بہت بڑا گروہ ہو، چھوٹا گروہ بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے مطلب گروپس بنتے ہیں ہمارے، جیسے کالجز میں بن رہے ہیں، اسکول میں بن رہے ہیں، ایک ہی گروپ کے لوگ، یعنی ایک ہی ایج فیلو۔ پھر اگر کوئی پیشہ ہے جیسے ڈاکٹرز کی کمیونٹی ہے، ٹیچرز کی ہے، تو اس طرح سے گروہ جن کے مقاصد، جن کی اقدار بھی ملتی جلتی ہوں، تو ان کو بھی ہم کمیونٹی کے انڈر، اس گروہ کو بھی ہم کمیونٹی کہتے ہیں۔ اب کمیونٹی کی خصوصیات کیا ہیں؟ کمیونٹی جو ہے مطلب ہم کہتے ہیں کہ جو مندرجہ خصوصیات کے حامل لوگوں کو ہم کمیونٹی کہتے ہیں، یعنی کیسے وہ لوگ ہوں گے؟ ان کی تمام ارکان میں، اس کمیونٹی کے تمام ارکان میں باہمی شناخت پائی جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہیں اور جان پہچان بھی ہے، پھر یہ کہ ملنا جلنا، یہ چیزیں ان کی آپس میں ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کو ہم جو کمیونٹی کے افراد ہوتے ہیں وہ ایک مشترکہ تصور پیش کرتے ہیں، ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ مشترکہ ہوتا ہے، اس کے ارکان کی جو اقدار ہوتی ہیں وہ مشترک ہوتی ہیں، وہ جو بات جو میں نے پیچھے آپ کو بتائی۔ اور کمیونٹی میں موجود تمام افراد کے لیے اس کے معیار متفقہ اور یکساں ہوتے ہیں، ان کے سٹینڈرڈ، زندگی گزارنے کے طریقے، ان کی پرائرٹیز
ہر چیز جو ہے وہ ایک طرح سے ملتی جلتی ہے. ہر کمیونٹی کی زبان بھی مشترک ہوتی ہے، اور یہ بھی جیسے میں نے بھی آپ کو اگزامپل دی تھی کہ ہندو کمیونٹی، کرسچن، پاکستان میں کرسچن کمیونٹی، پارسی ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں. تو ان کی جو کمیونٹی کی جو زبان ہے وہ تقریباً مشترک ہوتی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ زبان جو ہے وہ دوسری کمیونٹی اس زبان کو سمجھ سکے. کمیونٹی کا اپنے ارکان پر اختیار ہوتا ہے، اور کمیونٹی کی حدود جو ہوتی ہیں وہ بھی واضح ہوتی ہیں، سماجی طور پر ضرور واضح ہوتی ہیں. سوشل جو ان کا ہوتا ہے ایک سرکل وہ واضح ہوتا ہے. اچھا، جیسے میں نے ابھی پہلے آپ کو کراچی کا بھی حوالہ دیا تھا، تو وہاں پہ نا مختلف کہنا چاہیے مختلف قوموں کی بھی ایک کمیونٹی بنی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ جو قومیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کی بڑی ہیلپ کرتی ہیں. شادی بیاہ کروانا ہو بچوں کی، اس میں ہیلپ کرنا ہے. کسی کو بچوں کو کسی کو فائنینشلی پرابلم ہے، اس کو انہوں نے ہیلپ دینی ہے. تو ڈفرینٹ طرح کی ان کے ہاں ایسی قومیں ہوتی ہیں. ایگزیکٹ میرے نا ذہن میں وہ ورڈ نہیں آ رہے جو وہاں پہ بڑی مشہور ہے کمیونٹی. ان کی پراپر بسیز چلتی ہیں، یعنی وہ اپنی ہی کمیونٹی کے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں. تو سماجی طور پہ ان کا آپس میں جو ہے وہ بڑا ربط ہوتا ہے، ملنا جلنا اور ایک دوسرے کے پرابلمس کو سولو کرنا. اس کی جو کمیونٹی کی جڑیں ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، یعنی اس کی جو روٹس ہیں، جو اس کے اقدار، اس کی ویلیوز اور آپس میں جو ان کے وہ جو ہوتے ہیں مقاصد ہوتے ہیں وہ بہت واضح ہوتے ہیں، بہت مضبوط ہوتے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں دیہی اور شہری علاقوں کی آبادی جو ہے وہ پاکستان میں دو طرح کی ہے، اور اس کی جو اصل وجہ ہے، اس تقسیم کی بنیاد ہے وہ تجارتی، صنعتی اور زرعی خصوصیات کی وجہ سے ہے. اور ظاہری سی بات ہے کہ وہاں کے دیہاتوں کے اور شہروں کے حالات مختلف ہوتے ہیں، اور اس نتیجے میں جو افراد رہتے ہیں دیہاتوں میں اور شہروں میں، ان کی شخصیت اور ان کا کردار بھی ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوتا ہے. پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں دیہی کمیونٹی کو. تو دیہی کمیونٹی جو ہے اس کے عوام کو ہم لوک معاشرے کے نام سے جانتے ہیں، یعنی جو فوک ایک کلچر ہے وہ اس کی سوسائٹی. اس سے مراد ہے کہ جو شہر کے قرب و جوار میں وہ علاقے، کم آمدنی والے وہ علاقے جو بہت سادہ اور قدیم طرز زندگی کو اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. ان کی جو سب سے نمایاں خصوصیت ہے وہ یہاں کے لوگ زراعت پر انحصار کرتے ہیں. پھر ان کے لوگوں کا آپس میں جو ان کے جو تعلقات ہیں وہ بہت گہرے ہوتے ہیں، قریبی ہوتے ہیں. یہاں پہ خاندانی نظام حاکمانہ ہوتا ہے، یعنی مرد کی بالادستی ہوتی ہے، اور جو اس کے کمیونٹی کے اراکین ہوتے ہیں ان میں ایک سماجی تنظیم پائی جاتی ہے. وہ اپنے مسئلوں کو مل جل کر حل کرتے ہیں، اور ان کی ایک کہنا چاہیے بیٹھک ہوتی ہے جہاں پہ شام میں یا اس طرح وہ لوگ بیٹھتے ہیں، اور جو بھی اس ایریے میں کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو وہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. قدرتی ماحول اور کچے گھروں میں یہ لوگ جدید سہولیات کے بغیر یہ بہت زیادہ مطلب تقریباً ایک جیسا ان کا رہن سہن ہوتا ہے، مساوات ہوتی ہے، اور برابری کی جو ہے وہ سچویشن ہوتی ہے. جہاں تک اس کمیونٹی کی خصوصیات ہیں تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تنہائی. یہ لوگ زیادہ تر ایسی جگہوں پہ اپنے گھر تعمیر کرتے ہیں جہاں پہ ان کی زمینیں قریب ہوتی ہیں، یعنی بعض تو زمینوں کے اوپر ہی مطلب زمینوں میں ہی اپنے گھر بناتے ہیں. اور دیہی آبادی میں جو اب چند گھروں پہ بھی مشتمل ہو سکتی ہے، اور یہ لوگ زیادہ تر اپنا جو وقت ہے وہ کھیتوں میں گزارتے ہیں، اور جو ان کے مویشی ہوتے ہیں ان کی دیکھ بھال میں گزارتے ہیں، ان کو ان کی کیئر میں، اور یہی ان کی مصروفیات ہوتی ہیں، اور ان کی رہائش کا یہی طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہوتے ہیں. اور دیہی آبادی میں مطلب یہ جو آبادی ان کی ہوتی ہے کم ہوتی ہے اور منتشر ہوتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ مخصوص ایریا اسی کے اندر سب نے رہنا ہے. جہاں جہاں جس کو جگہ مل رہی ہوتی ہے یا جہاں ان کی زمینیں ہوتی ہیں وہاں پہ وہ رہتے ہیں. اور ملاقاتیں اچھا جہاں پہ یہ سچویشن ہو کہ گھر دور دور ہوں اور زمینوں پہ ہوں تو اس میں پھر ان لوگوں کی میل ملاقات اتنی زیادہ نہیں ہوتی. ادروائز یہ ہے کہ دیہی کمیونٹی میں لوگ ایک دوسرے کو بہت زیادہ جانتے ہیں اور ان کی بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت بھی ہوتی ہے. لیکن جو یہ سچویشن ہے جس میں گھر دور دور تعمیر ہوں گے تو وہاں پہ میل ملاقات اتنی زیادہ نہیں ہوتی.
جہاں تک بات ہے یکسانیت کی، تو دیہی لوگ ہوتے ہیں، دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے کافی مختلف ہوتے ہیں، لیکن ایک علاقے کے جو آباد کار لوگ ہیں ان کا ثقافتی اور لسانی پس منظر تقریباً یکساں ہوتا ہے، یعنی بات چیت کا طریقہ، ان کا کلچر وہ ملتا جلتا ہے۔ یہ لوگ عموماً ایک دوسرے کے ساتھ ہی نقل مکانی کرتے ہیں، یعنی اس میں آپ اپنے ذہن میں لے کے آئیں ان لوگوں کا جو کہ وہ ہوتے ہیں مطلب گروپس کی فارم میں ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہیں۔ جیسے اگر آپ دیکھیں صحرا میں رہنے والے لوگ جب پانی کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے تو وہ لوگ اپنے جانوروں کی جانوں کو بچانے اور اپنی جانوں کو بچانے کے لیے موو کر لیتے ہیں گروپس کی فارم میں، تو عموماً ان کی نقل مکانی جو ہے وہ اکٹھی ہوتی ہے، اور اسی لیے یہی وجہ ہے کہ کمیونٹی کے لوگ ایک جگہ نظر آتے ہیں آپ کو رہتے ہوئے، اور ان کی روایات ملتی جلتی ہیں اور ان کی جو ثقافت ہے وہ بھی ایک جیسی ہوتی ہے۔ آبادی کی جہاں تک تقسیم کی بات ہے تو پاکستان کی آبادی کا تقریباً 70% جو حصہ ہے وہ دیہاتوں میں آباد ہے، اور یہ ظاہر ہے کافی زیادہ تناسب ہے اگر ہم شہروں کو دیکھیں، لیکن دیہاتوں میں ہمیں ہجوم نظر نہیں آتا، کیونکہ دیہاتوں کے لوگ جو ہیں وہ بنیادی قسم کے پیشوں سے منسلک ہوتے ہیں، اور اس میں وہ کیا کیا پیشے ہیں ان کے، کھیتی باڑی تو بہت زیادہ ہے، اس کے علاوہ مرغ بانی ہے، مچھلی کے فارم ہیں ان کے، اور مقامی دستکاریاں جیسے یہ کڑھائی سلائی ہے اور یہ چارپائیاں بننا اور اس طرح کا جو ان کا ہے، اور ان کے پاس یہ والا ہنر ہے، اور مویشی چرانا ان کے پیشوں سے منسلک ہے۔ یہاں پہ شرح خواندگی اتنی زیادہ نہیں ہوتی شہروں کی نسبت اگر ہم دیکھیں تو، تقریباً 2004 کا جو اعداد و شمار ہے اس کے مطابق یہاں پہ دیہاتوں میں شرح خواندگی 25% ہوتی ہے۔ دیہاتوں میں خواندگی کی شرح اس لیے بھی کم ہوتی ہے کہ مطلب وہاں کے لوگوں کا اتنا رجحان نہیں ہوتا، وہ زیادہ تر اپنا جو ان کا پیشہ ہوتا ہے وہ بچے اس سے زیادہ منسلک ہوتے ہیں ان کے، جیسے اکثر سننے میں آتا ہے کہ جی کپاس کا سیزن ہے، کپاس کی چنائی ہو رہی ہے تو بچے اسکولز میں نہیں آ رہے، وہ چننے کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو اس طرح سے گندم کی کٹائی ہے تو گئے ہوئے ہیں، تو زیادہ تر جو ہے وہ کم ان کا ہوتا ہے رجحان اس میں آنے میں۔ حالانکہ فیس معافی کے اقدامات بھی حکومت نے کیے، اور کتابیں بھی مفت فراہم کی جاتی ہیں اسکولوں میں، اور یہ کہ بچوں کو ٹیچرز باقاعدگی سے ان کے گھروں سے بلاتے ہیں کہ آئیں اپنے مطلب اس میں آئیں اور اسکولز میں آئیں اور اپنی حاضری کو مکمل کریں، لیکن پھر بھی وہ لوگ جو ہیں وہ اتنا اس میں انٹرسٹ شو نہیں کرتے۔ اب اگر دیکھیں ہم تو دیہاتی لوگوں میں تھوڑا سا جابس کا کہہ لیں کہ ان میں ایک شعور پیدا ہو گیا کہ ہم نے جابس حاصل کرنی ہے، ہمارے بچے بھی جابس لیں، تو وہ اب اپنے بچوں کو اسکولز میں بھیجتے ہیں، اور ایون شہروں میں بھی ان کے بچے ڈیلی آتے ہیں ٹریول کر کے اور تعلیم حاصل کر کے جاتے ہیں، تو ان میں اب جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں کہ آہستہ آہستہ ان میں یہ شعور پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ان کا جو فیملی سٹرکچر ہے اس میں والد کی حکمرانی ہوتی ہے، یا گھر کا جو بھی مرد ہوتا ہے سربراہ وہ ہوتا ہے، اور تمام فیصلے اسی نے سولو کرنے ہوتے ہیں، خوشی ہو غمی ہو، اور خواتین کو جو ہے وہ ایسے معاملات میں بہت کم بولنے کی اجازت ہوتی ہے۔ ان کا لائف سٹائل سادہ ہوتا ہے، لوگ بے تکلفی سے زندگی بسر کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اور ان کی جو سوچ ہوتی ہے اس میں جدت پسندی نہیں ہوتی، یعنی جو ان کے وہی پرانے جو کانسیپٹ چلے آ رہے ہیں وہ اسی کو فالو کرتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں غم میں مشکل میں۔ ان کے تقریباً کمیونٹی کے افراد کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ افراد خانہ کی طرح کا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کو وہ پہچانتے ہیں، ان کے ناموں سے ان کو واقفیت ہوتی ہے، تو یہ اس کی ایک نمایاں خوبی ہے کہ یہ ان لوگوں کا آپس میں بہت قریبی تعلق ہوتا ہے۔ جہاں تک بات ہے ان کی مذہبی رسومات کی تو دیہی کمیونٹی میں مذہب کو اہمیت دی جاتی ہے، لیکن ان کے ہاں اتنا زیادہ جو ہے نا وہ دین کے بارے میں بہت زیادہ واقفیت نہیں ہوتی، یعنی چند ایسی ان کی روایات بس قائم ہو جاتی ہیں، جیسے میلاد کروانا، جیسے نعتیں پڑھنا، اور کیا کہنا چاہیے کہ یہ جو ہوتا ہے 11ویں کرنا، اس قسم کا، مطلب انہوں نے دین کے یہ بنا لیے ہیں حصے،
تو یہ ان چیزوں پہ وہ بڑی سختی سے عمل درآمد کرتے ہیں. تو ادروائز یہ کہ ان کے پاس اتنی زیادہ دینی معلومات عموماً نہیں ہوتی، اور اکثریت ان کی بے خبر بھی ہوتی ہے دین کے معاملات کے بارے میں، اور وہ کم تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے بھی وہ جو ان کے دینی معاملات ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ گہرائی میں نہیں سمجھ پاتے. پھر ان میں اندھا اعتماد ہوتا ہے، ان کے اعتقاد جو ہے اس طرح کے ہوتے ہیں، توہم پرستی بھی ہوتی ہے ان میں. جہاں تک بات ہے سماجی اقدار کی، تو ان میں بھائی چارہ پایا جاتا ہے، اور مہمان نوازی، بے تکلفی یہ کافی زیادہ ان میں ہوتی ہے. لوگوں میں عموماً مادہ پرستی دیکھنے میں شہر کے مقابلے میں کم دیکھنے میں ملتی ہے. ویسے ہوتی تو ہے لیکن شہر کے مقابلے میں کم، شہری کمیونٹی کے مقابلے میں کم دیکھنے میں ملتی ہے. اور وہ اپنے ثقافتی اور مذہبی تہواروں کو بڑے جوش خروش سے مناتے ہیں، اور میلوں کا اہتمام ہوتا ہے وہاں پہ. جو خاندان میں بڑوں کی عزت کی جو روایت ہے اس پر بھی وہ قائم ہیں. دیہی ثقافت میں بچوں کی جو شادیوں کا فیصلہ ہے وہ بزرگ کرتے ہیں، اور جب شادی کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ اپنے خاندان کو ترجیح دی جائے. اگر خاندان میں مناسب رشتہ دستیاب نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ اپنی ذات میں شادی کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور ذات برادری سے باہر شادی کرنے کا عموماً ان میں اتنا رواج نہیں ہے. پھر اس معاشرے میں کمیونٹی میں ایک یہ ہے کہ بٹے سٹے کی بھی روایت ہے، اور اسپیشلی جو ہمارا ایریا جیسے جنوبی پنجاب ہے، اس کے پسماندہ علاقوں میں عموماً 9 عمری کی شادیاں ہوتی ہیں، اور ایک سے زیادہ شادی کرنے کا بھی کچھ علاقوں میں رواج ہے. جہاں تک بات ہے عورتوں کی عزت کی، عورتوں کے رتبے کی، تو دیہاتوں میں جیسے والدہ ہے، کوئی بزرگ ہے، اس کی تو بہت زیادہ عزت کی جاتی ہے. لیکن جہاں تک بات ہے بہن کی، بیوی کی، تو وہ اس میں فرق آ جاتا ہے. بہن کی وہ عزت نہیں کی جاتی جس کی وہ مستحق ہے، اور بیوی کے ساتھ بھی کافی جابرانہ اور رویہ کیا جاتا ہے، حاکمانہ رویہ، اور ان کے لیے بڑی لینگویج بڑی رف سی یوز کی جاتی ہے. اور بیوی سے اگر گھریلو امور پر مشورہ کیا جائے تو اس کو زن مریدگی سمجھا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے جائیداد میں ان کو وراثت بھی نہیں ملتی. بیٹیوں کو ایک طرح سے بوجھ سمجھتے ہیں. دیہی کمیونٹی میں جو ہے وہ زراعت کی بہت اہمیت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہماری معیشت میں بھی زراعت ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. اور زراعت کو ترقی دے کر کسان کو خوشحال کرنے کے لیے حکومت نے جو اجناس، تازہ پھل اور سبزیوں کو بروقت منڈی تک پہنچانے کے لیے اقدامات حکومت نے کوشش کی ہے کہ وہ کیے جائیں، اور اس کے لیے پختہ سڑکوں کا جال پھیلایا ہے، اور بجلی اور فون کی سہولیات بھی دیہاتوں میں دی ہے. ان تمام اقدامات کے باوجود ابھی بھی دیہی علاقوں میں وہ ترقی نہیں ہو سکی جو کہ ہونی چاہیے تھی، اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو بھی رخ کرنا پڑتا ہے پھر شہروں میں اپنی بہت سی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اور بہت سی فیسلٹیز لینے کے لیے. صحت کی سہولیات کا بھی یہاں پہ فقدان ہے، اور تعلیم کی کمی ہو گئی، جہالت ہو گئی، اور ناقص حالات کی وجہ سے عموماً بچوں میں بیماریاں پھیلتے ہیں. بچوں کی اتنی کیئر نہیں کی جاتی، صفائی کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا، اور ان کو بیماری کی حالت میں ان کی اتنی کیئر نہیں کی جاتی، تو عموماً بچوں میں کافی بیماریاں ہوتی ہیں. اور بہت سے علاقوں میں پینے کا شفاف پانی بھی دستیاب نہیں ہوتا ہے. صحت کے جو بنیادی مراکز ہیں، ہاسپٹل ہیں، اور عموماً ڈاکٹروں کی کمی ہوتی ہے. ڈاکٹر جو حضرات ہیں وہ دیہات کی طرف آنے کا اتنا وہ نہیں کرتے، یعنی اس طرف ان کا رخ نہیں ہوتا، وہ اپنا ٹرانسفر کروا لیتے ہیں شہروں میں. تو اس وجہ سے جب وبائی امراض پھیلتے ہیں تو بہت سے لوگوں کی اس میں جان چلی جاتی ہے. بچوں میں چونکہ قوت مدافعت کی کمی ہوتی ہے، تو جب بھی کوئی ایسا مرض پھیلے گا تو ان کی زیادہ ڈیتھ ہوتی ہے. اور خصوصی جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی مرکز قائم نہیں ہے. اس کے علاوہ خواتین کا جو اسپیشل کیئر والا ٹائم ہوتا ہے، جیسے پریگنینسی ہے اور یہ ٹائم ہے ان کا ڈیلیوری وغیرہ کا، تو اس میں بھی ان کو مناسب نگہداشت اور رہنمائی نہیں ملتی، اور بعض اوقات بچے کی جو ہے اور مدر دونوں کی جان چلی جاتی ہے. جیسے ہائی بلڈ پریشر کا ان کو ایشو ہے، ڈائبٹیز ہے، کوئی ایسے ایشوز ہیں جن کو وہ اس طرح دیہات میں دیکھا نہیں جاتا، ان کی پراپر مانیٹرنگ نہیں ہوتی، اور ڈیتھ ہو جاتی ہے بچے کی اور مدر کی.
جو ان کی غذائی عادات ہیں اس میں ان کا گزر بسر زیادہ تر سبزیوں پہ ہوتا ہے، دالوں پہ ہوتا ہے، سادہ غذا کھاتے ہیں، گھی کا گوشت کا اتنا استعمال یہاں پہ نہیں ہوتا، اور اس کو بڑی یہ لگژری سمجھتے ہیں، اور جیسے کوئی شادی بیاہ کا موقع ہو یا عید وغیرہ کا اس طرح کا موقع ہو، وہاں پہ ایسے مواقع پہ اور جب مہمان آتے ہیں تب گوشت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر یہ سبزیاں اور دال اور دیسی گھی کا استعمال ہوتا ہے، دودھ البتہ تازہ ان کو میسر ہوتا ہے، ظاہر ہے ان کے پاس اینیملز ہوتے ہیں۔ فروٹ یہ نہیں کھاتے اتنے زیادہ، فروٹ بہت کم، اب پھر بھی رجحان ہو گیا ان میں کھانے کا، اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اب سادہ غذا اور مشقت والے کام کی وجہ سے اب ان میں ہائی بلڈ پریشر، شوگر اور دل کے امراض کم دیکھنے میں آتے ہیں شہروں کی نسبت، لیکن اب انفارچونیٹلی دیہاتوں میں بھی یہ والی بیماریاں کافی زیادہ پھیل گئی ہیں کیونکہ ان کا لائف سٹائل تھوڑا چینج ہو گیا ہے۔ آگے ہمارا شہری کمیونٹی کے بارے میں، تو شہری کمیونٹی جو ہے اس کی خصوصیات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں شہروں میں جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے اور اس کی ترقی کی وجہ سے بہت سی تبدیلیاں آ گئی ہیں، اور قدیم دیہات جو ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو ان میں ان کی زیادہ تر رشتہ داری ہوتی ہے، اور شہری کمیونٹی جو ہے وہ لیکن دیہات کی طرف اور ان رشتہ داروں کی طرف اتنا رخ نہیں لوگوں کا ہوتا۔ یہاں پہ جو ہے وہ ہر کام کے لیے پیشہ ور ماہرین کی خدمات لی جاتی ہیں، جو سماجی تنظیمیں ہوتی ہیں وہ پیشے اور سماجی درجے کی بنیاد پر قائم ہوتی ہیں، اور حکومتی ادارے جو ہیں وہ علاقوں کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں، خاندان کی بجائے علاقوں کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں، یعنی اس ایریے میں یہ ادارہ، اس ایریے میں یہ ادارہ، اس طرح سے صنعت اور تجارت کے نظام کو یہاں پہ ترقی بھی ہوتی ہے، اور ذرائع ابلاغ بھی کافی زیادہ یہاں پہ فاسٹ ہے اور اس کی کارکردگی بھی اچھی ہوتی ہے۔ فنی مہارت کے شعبے یہاں پہ قائم کیے جاتے ہیں شہروں میں، اور اس کے علاوہ یہ کہ جو جدید ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس کو نجی اور حکومتی ادارے مل کر فروغ دیتے ہیں۔ اس میں جو ہم اس کی جو اہم ہیں خصوصیات وہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ دیہاتوں سے اب شہروں کی طرف جا رہے ہیں، شہروں میں اب اتنی آبادی کو ایڈجسٹ کرنے کا لیے جگہ ہی نہیں ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ایریے میں بھی ایسے ہی ہے کہ جو شہر ہے وہ باہر کی طرف جا رہے ہیں، یعنی باہر کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں کیونکہ شہر کے اپنے اندر اتنی زیادہ وہ کنجسٹڈ ہو گیا ہے اور آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کہ شہر باہر کی طرف موو ہو رہے ہیں، تو ہر شہروں میں تقریباً ایسا ہی رجحان ہے۔ اس کی جو خصوصیات ہیں اس میں یہی ہے کہ ایک طرح سے گمنامی کی زندگی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمسایوں کا اتنا پتہ نہیں ہوتا، ایریا کے لوگوں کا اتنا پتہ نہیں ہوتا، اور شہری طرز زندگی میں ایسے لوگوں کی بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے جو دیہاتوں سے نقل مکانی کر کے شہروں میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کی پھر بھی زندگی بھی پھر گمنامی میں گزر رہی ہوتی ہے۔ آبادی کا بڑا ہجوم ہوتا ہے یہاں پہ، اور صنعتی ترقی اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ شہروں کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں، اور اس لیے جو بڑے شہر ہوتے ہیں ان پر آبادی کا کافی زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے۔ جہاں تک آبادی کی تقسیم ہے تو 2002 کے میں جو انسائکلوپیڈیا ہے اس کے مطابق پاکستان کی کل آبادی کا 34% حصہ جو ہے وہ شہروں میں منتقل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے شہر بہت زیادہ گنجان ہیں، اور اب ٹرینڈ یہ ہے کہ حکومت نے شہروں کے نزدیک بڑی بڑی کالونیاں تو بنائی ہیں، اور کوشش کی ہے کہ قصبوں کو بھی بنیادی سہولتیں دی جائیں۔ پھر پرانے جو شہر ہیں جیسے آپ کراچی میں دیکھیں، لاہور میں دیکھیں، وہاں پہ فلیٹ سسٹم ہے جس تاکہ کم جگہ پہ زیادہ لوگ ایڈجسٹ ہو سکیں۔ جہاں تک پیشے کی بات ہے تو جو شہری آبادی ہے وہ ایسے پیشوں کا انتخاب کرتی ہے جیسے خام مال سے مصنوعات کی تیاری کرنا، اور ہاسپٹل، اسکول، کالج، سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے ساتھ ساتھ جو تجارتی مراکز ہیں ان میں بھی ملازمتیں مہیا کی جاتی ہیں، فراہم کی جاتی ہیں، تو لوگوں کے لیے ذرا آسانی ہوتی ہے شہروں میں پیشے کو چناؤ کرتے وقت۔ یہاں پہ شرح خواندگی دیہات کی نسبت تو زیادہ ہے، ظاہری بات ہے کہ اسکول کافی بہت زیادہ ہیں، تقریباً ہر گلی میں تو اسکول ہیں یہاں موجود، پرائیویٹ اسکولز بھی، کالجز، یونیورسٹی موجود ہیں، اور پرائمری اسکولوں میں بچوں کی کافی تعداد جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہی ہے، لیکن ثانوی سطح پر تعلیم اتنی زیادہ نہیں ہے اسٹوڈنٹس میں،
تعلیم کی جو شرح ہے، طلبات کی جو شرح ہے طلباء اور طالبات کی وہ کم ہے، اور یہاں پہ شہروں میں مخلوط تعلیم یعنی کو ایجوکیشن کافی عام ہے۔ غریب عوام کے لیے البتہ ابھی ضرورت ہے کہ معیاری تعلیم کو مفت کیا جائے۔ شہروں کی ایک یہ بڑی پازیٹیو بات ہے کہ یہاں پہ فنی تعلیم کا رواج ہے، فنی تعلیم کے کالج ہیں، سکولز ہیں، مطلب ادارے ہیں اس تعلیم کے لیے۔ تو صوبائی دارالحکومت کے علاوہ جو ہر بڑے شہر ہیں وہاں پہ سرکاری یونیورسٹیاں ہیں، غیر سرکاری یونیورسٹیاں ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ جو غیر سرکاری ادارے ہوتے ہیں ان کی فیس زیادہ ہوتی ہے، جیسے پرائیویٹ سکولز ہیں، پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، لیکن لوگ صرف اس امید پر کہ ان کو بہتر تعلیم مل جائے گی، وہ یہ جو کہنا چاہیے کہ جو بوجھ ہے ان کا زیادہ فیسوں والا بوجھ وہ برداشت کر لیتے ہیں۔ شہروں میں جو خاندانی سٹرکچر ہے اس میں اس طرح سے ہے کہ یہاں پہ لوگ ایک جگہ تو ٹک کر زندگی نہیں گزارتے، یعنی بہتر معیار زندگی کے لیے لوگ اپنی جو ہے رہائش کو بدلتے رہتے ہیں بہتر روزگار کے لیے۔ اور مشترکہ جو خاندانی نظام ہے اس میں چونکہ موو کرنے کے اتنے چانسز نہیں ہوتے، اس لیے جو شہری عوام ہیں وہ زیادہ تر یک خانگی نظام انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، وہ یک خانگی نظام کے زیادہ عادی ہیں۔ یہاں پہ جو طرز زندگی ہے وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے، کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ فاسٹ ہے، صنعتی ترقی ہے، اس وجہ سے یہاں کے لوگوں میں عموماً تعلقات جو ہیں وہ ان میں اتنی محبت نہیں ہے، بے اتنائی ہے، اور جدید شہروں میں معاشرہ اتنا پیچیدہ ہو چکا ہے کہ لوگوں کے پاس ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں ہے، لوگ ایک دوسرے کے غمگسار نہیں ہیں۔ میں نے بتایا جیسے آپ کو پہلے کہ ایک ہی ایریے میں رہنے والے لوگوں کو ایک دوسرے کا پتہ نہیں ہوتا، ہمسایوں کو ایک دوسرے کا پتہ نہیں ہوتا۔ جہاں تک بات ہے مذہبی رسومات کی، تو شہری لوگوں کو مذہب کے بارے میں تو نالج ہے، لیکن وہ اپنی جو مصروفیات کی وجہ سے مذہبی احکامات کی اتنی پابندی نہیں کرتے، بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو مالدار لوگ ہیں وہ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، مدرسے بھی تعمیر کرواتے ہیں، اور وہ یہ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں، جو مذہبی احکامات ہیں ان کی ہم نے پیروی کر لی۔ حالانکہ یہ ظاہر ہے یہ سوچ ان کی بڑی احمقانہ ہے، اور شہروں میں البتہ بہت زیادہ فیسلٹیز ہیں دینی تعلیم حاصل کرنے کی، کہ یہاں پہ اسلامی مراکز ہیں جو اسلامی تعلیمات کا درس دیتے ہیں، لیکن یہ کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے شہروں کے لوگ بھی اپنے دین سے دور ہی ہوتے ہیں۔ بہت کم تعداد ہوتی ہے جو دین پہ کاربند ہوتی ہے اور اس کی تعلیمات پہ عمل کرتی ہے۔ جہاں تک بات ہے سماجی اقدار کی، تو مادیت پرستی کافی زیادہ آ گئی ہے شہروں میں، اور لوگوں کی سوچ مادیت پرست ہو گئی ہے، اتحاد نہیں ہے، اور میل جول جو ہے وہ کافی کم ہے، تعلقات میں بھی سرد مہری ہے، لوگ اگر کسی سے ملتے جلتے بھی ہیں تو اپنے کاموں کے لیے یا اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے۔ نفسہ نفسی کا اتنا عالم ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے جذبات کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ یہاں پہ ماحولیاتی طور پہ اگر دیکھا جائے تو آلودگی ہے، لوگوں کے پاس کافی گاڑیوں کا استعمال ہے، تو پولوشن کافی زیادہ ہے۔ شادیاں جو ہیں وہ شہروں میں چونکہ ظاہری بات ہے کہ لوگ اپنے خاندان سے تھوڑا دور ہو جاتے ہیں شہروں میں، تو خاندان سے باہر بھی شادیاں یہاں پہ کی جاتی ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ دیکھا جائے کہ ایک جیسے کلچر ہے کہ نہیں ہے، تو اس سے ہٹ کر بھی ہے۔ شہر میں شادی کی جو اوسط عمر ہے وہ 20 سے 30 سال سمجھی جاتی ہے، اور جہاں خواتین کو بھی یہاں پہ عزت دی جاتی ہے دیہی معاشرے کی نسبت، اور خواتین ظاہر ہے گھر میں مردوں کے شانہ بشانہ مطلب کام کر رہی ہوتی ہیں گھر سے باہر روزگار کے لیے، اور یہاں پہ چاہے فیکٹریز ہیں، چاہے سرکاری اور غیر سرکاری ادارے ہیں، وہاں پر خواتین جو ہیں وہ جاب کرنے میں اتنی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی، مطلب کلچر ایسا ہے یہاں پہ شہروں میں۔ خواتین سے مشورے لیے جاتے ہیں بچوں کی تعلیم سے لے کر ان کے بہتر مستقبل تک، اور یہاں پہ عموماً خواتین کو گھر چلانے کی آزادی دی جاتی ہے۔ طبی سہولتوں کا بھی مطلب کافی بہتر ہیں یہاں پہ، اور سرکاری غیر سرکاری ہاسپٹلز قائم ہوتے ہیں، صحت کے بنیادی مراکز ہیں جگہ جگہ، اور ہر مرض کے ماہر ڈاکٹر اور تربیت یافتہ عملہ ہوتا ہے، جدید سہولتیں ہوتی ہیں یہاں پہ، تو نسبتاً اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ شرح اموات کم ہے دیہات کی نسبت۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں ہم اسی چیپٹر کو کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم۔